لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آنے والے مہمان جو ہمارے شامیانہ سے باہر ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کسی طرح کا کوئی احتجاج، کوئی نعرہ نہ لگائے، برائے کرم پنڈال کے اندر آ جائے. سکون ماحول ہوگا، سکون اور وقار کے ساتھ ہم لوگ یہاں حاضر ہوں. گاڑی والے جو سامنے گاڑی لگائے ہوئے ہیں، جی محترم، ہمارے رضاکار جو بھی ساتھی ہیں، کچھ ساتھی ہمارے باہر میں شور ہنگامہ کر رہے ہیں، ان کو اطمینان سے سمجھا دیں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اس کو قائم رکھیں. اور جو بھی ہمارے ملک کا جھنڈا ہے اور وقت سے متعلق جھنڈا ہے، اسی جھنڈے کو ہم اٹھائیں. کوئی دوسرا جھنڈا ہمارے پاس ہے تو اس کو حفاظت سے اپنے بیگ میں رکھ لیں. ہمارے کوئی بھی غلطی کا یا کمی کا احساس دوسرے کا نہ ہو، اس کا لحاظ اور خیال رکھیں. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اس قوم کی حالت میں اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو نہ بدلنے کی کوشش کرے، اس کی سوچ ہو. آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کی شناخت اور پہچان بتائی گئی ہے. مسلمان کی شناخت اور پہچان بتائی گئی ہے کہ جسم کے اپنے تمام اعضاء سے کسی کو تکلیف نہیں رہی. جس مذہب کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، جس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے، یہ مذہب ہمارا امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے کہ ہم دنیا کے جس گوشے میں بھی رہیں، امن اور شانتی کے ساتھ رہیں. بزرگوں اور بھائیوں، وقت اور حالات کے تحت جب انسان پر کسی طرح کا ناخوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ، برسوں سے زلزلے کے بیچ دبا جا رہا ہوں. آج حالات ہماری یہ بنی ہوئی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، تو ہمارا جو فریضہ بنتا ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار ہے. اور اظہار رائے یعنی اپنے خیالات کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا مذہب اور ہمارا سنویدھان اس کا حق دیتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، جس کام کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں وہ وقت مل ہے. وقت کے معنی ہی آتے ہیں روکنا. ظاہر سی بات ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کار خیر کو انجام دیتا ہے. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے. اس کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہے. اس کا بدل بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اس کا بدل یہ ہے. نماز کے اندر اور کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا بدل یہ ہے. روزہ انسان سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کفارہ اور صدقہ فطر وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے پر یہ وقت جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. انسان زمین جائیداد، مسجد مکان یا اور دیگر چیزیں خدا واسطے خدا کے نام میں وہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کہ اس کا نفع تاجر قائم ہے، تاجر قائم ہے. اور اسی طرح کی زمین اور جائیداد ہمارے ملک کے اندر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ملک کے باشندوں نے، چاہے کس مذہب سے ان کا تعلق ہو، کیا. بزرگوں اور بھائیوں، آج حکومت کی للچائی ہوئی نظر اس پہ پڑ گئی ہے. حکومت کی للچائی ہوئی نظر پڑ گئی ہے اور ساری زمین جائیداد کو وہ ہڑپنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ہم آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابعدار ہیں، ان کی تابعداری کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں.
نہیں ہے۔ لہذا بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہماری زمین جائیداد کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، مانگ کریں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سائل، کوئی بھکاری اگر آپ کے دروازے پر شام کے وقت میں آ جائے، جس وقت آپ کے سونے کا وقت ہو، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ نہیں کھولیں گے۔ قضائے حاجت کے لیے تو آپ اٹھیں گے، نماز کے لیے تو آپ اٹھیں گے، ناشتے کے لیے تو بیدار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے دروازہ کھلے گا ہی، دروازہ کھلے گا ہی۔ سائل کو آپ کو جو میسر ہو وہ چیزیں آپ دیں گے ہی۔ آج ہم سائل بن کر کے اللہ رب العزت کے سامنے بھی دعا ہو ہے اور حکومت کے سامنے بھی ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت سبوں کو اس بات کی توفیق دے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمیں اور آپ کو جوش میں نہیں آنا ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جہاں تک پہنچنا ہے اپنی مانگ کے لیے وہاں طریقے سے، سلیقے سے، مہذب طریقے پر جائیں، تاکہ